الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جوز و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرزا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مربع وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عزیزان گرامی قدر وقت کافی ہو چکا ہے اور جتنا وقت دیا گیا ہے اس میں موضوع کا احاطہ جو ہے کرنا وہ تقریباً کم از کم میرے لیے ناممکنات میں سے ایک ہے بہر کیف کوشش مدد اللہ کی برکت رسول کی اور دعا میرے شیخ کی سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے اللہ کی ذات بابرکات کی جس نے اپنی روح سے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کیا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنی روح سے آدم کے مٹی کے بنے بت کو زندگی بخشی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور جب میں پھونکوں اس میں اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بس گر پڑنا سجدے میں تو تعریف کس کی ہے سب سے زیادہ جس نے ایک مٹی کے بت میں صرف اپنی روح پھونک دینے سے اس بت کو ایک چلتا پھرتا بولتا اٹھتا بیٹھتا سنتا گاتا کہتا ہوا انسان بنا دیا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات کو تخلیق کر دیا کتنا بڑا تخلیق کار ہے سائنس آج یہ بات کہتی ہے کہ کائنات کے ایک کونے سے کائنات کی ایک نکر سے کائنات کی
انتہا سے اگر ہم دوسرے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کریں اور کتنی رفتار سے چلے، یہ ہماری اور آپ کی رفتار نہیں. ہم یہاں سے چلتے ہیں، بہت بھائی کو دوڑ لے گا، وہ 8 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لے گا. میراتھن والا کوئی بھائی دوڑ لے گا تو وہ 12 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لے گا. ذرا میرے جیسا آدمی جو ہے وہ ذرا 2-3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا. تو ہماری اور آپ کی جو رفتار ہے یہ اس کائنات کی رفتار میں بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم ساکت ہیں، جامد ہیں کائنات کی رفتار کے مقابلے میں. کائنات کی رفتار کیا ہے؟ کائنات کی رفتار کی پیمانہ جو ہے وہ روشنی کا پیمانہ ہے، سپیڈ آف لائٹ کا پیمانہ ہے. ایک سیکنڈ میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے کائنات میں وہی پیمانہ سفر کا رکھا گیا ہے. کہتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 1,24,000 میل فی گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. یہاں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 60 میل فی گھنٹہ. حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ. موٹر وے پہ چلے جائیں، حد رفتار روشنی 1 سیکنڈ میں 1,84,000 میل فی سیکنڈ کا فاصلہ طے کرتی ہے. 1 منٹ میں کتنا کرے گی، 1 گھنٹے میں کتنا کرے گی. ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی. اور پھر ایک سال میں 365.25 کے قریب دن ہوتے ہیں، 0.005 اس کے قریب، یعنی 4 سال بعد 24 گھنٹے بڑھ جاتے ہیں. 365 دن اور 4 سال بعد ایک دن زیادہ. ایک سال میں اس کا فاصلہ کتنا طے ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ پھر دہراتا ہوں، 1,84,000 میل فی سیکنڈ. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، 1 گھنٹے میں 60 منٹ، ایک دن میں 24 گھنٹے اور ایک سال میں 365 دن. تو میرے بھائی جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے لائٹ ایئر کہتے ہیں، نوری سال کہتے ہیں، روشنی کا سال کہتے ہیں. کہ روشنی نے ایک سال میں اتنا فاصلہ طے کیا. کائنات کے فاصلے میلوں میں نہیں، کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے پیمانے سے ناپے جاتے ہیں کہ ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گی. تو کائنات کا کوئی انت ہے؟ تو تعریف ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے ایک لفظ کن کہہ کر یہ کائنات پیدا کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی کبریائی کیسی ہے؟ کبھی سوچا؟ اکبر جو ہے اس میں تفضیل ہے، اکبر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت بڑا، بہت بڑا. اب اس کی بڑائی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کیا؟ کائنات کا حوالہ میں نے صرف اللہ کی بڑائی کا حوالہ دینے کے لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، یا اللہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ کتنا بڑا تھا، اور اللہ کتنا بڑا رہے گا. اللہ ازل سے بڑا تھا، اللہ ازل سے بڑا تھا، اور اللہ ابد تک بڑا رہے گا. نہ اللہ جیسا کوئی بڑا تھا، نہ اللہ جیسا کوئی بڑا ہے، اور نہ اللہ جیسا کوئی بڑا ہوگا. بے شک لوگ دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت کا دعویٰ کیا، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی خدا ہیں. نمرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں. نمرود نے کہا
میں بھی خدا ہوں. تو اللہ نے ایک مچھر پیدا کیا. مچھر کو حکم دیا کہ جا اور جا کے نمرود کے ناک میں گھس جا. مچھر کی کیا اوقات ہے؟ مچھر کی کیا اوقات ہے؟ قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی. اب جو اہل کفار تھے، کفر والے لوگ تھے، اہل کفر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا مچھر کی مثال دینے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا مچھر کی مثال دینے کا کیا فائدہ؟ کسی بڑی چیز کی مثال دیتے، کسی اور بڑی چیز کی مثال دیتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے مچھر، یہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ مومنوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہیں. اس کی مثالیں مومنوں کے لیے ہیں. دیکھو مومنوں، غور کرو اس پر، میری کبریائی پر غور کرو. جس نے میرے ساتھ شراکت کی ہے، جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو بھائی میرے، ہم جو ہیں وہ شرکت سے پاک ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی شریک تھا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہوگا. اس کی کبریائی جو ہے، اس کا بڑا ہونا جو ہے، اس کا کبیر ہونا جو ہے، اس کی صفت ذاتی ہے. نہ اس کو کسی نے بڑا کیا تھا، نہ ہمارے کہنے سے وہ بڑا ہوگا، نہ کسی اور کے کہنے سے وہ قیامت والے دن بڑا ہوگا. وہ بڑا تھا، وہ بڑا ہے، وہ بڑا رہے گا. اور مالک یوم الدین ہے، یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے. جب وہاں پر اللہ ہوگا تو اس وقت اللہ سب سے بڑا ہوگا. اللہ سب سے بڑا ہوگا. ہم نماز میں کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ہی پڑھتے ہیں نا، یا نفل 2 نفل پڑھ لیے، یا ہم نے 4 سنت موقدہ پڑھ لی، یا تہجد کی نماز پڑھ لی. کوئی بھی نماز پڑھی تو کانوں تک جب ہم ہاتھ لے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کبھی آپ نے اس 2 کلمات پر غور کیا؟ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہاں سے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. وہ حمد کیسی ہونی چاہیے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں زبان سے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، یہ تعریفیں جو ہیں یہ تیرے لیے ہیں. یہ سب تعریفیں جو ہیں یہ تیرے لیے ہیں. کوئی تعریف تجھ سے دور نہیں. اگر میں کہہ دوں کہ تو سمیع ہے، یہ بھی تیری تعریف ہے. اگر میں کہہ دوں کہ تو بصیر ہے، یہ بھی تیری تعریف ہے. سمیع کیسا ہے کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. بصیر کیسا ہے کہ جو 7 پردوں کے پیچھے چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے. تو تعریف ہے اللہ کی، ربنا لک الحمد. ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی سچ کے ساتھ جو کہنا ہے سچ کہوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. آج کل انہوں نے اس میں ایک نیا لفظ ایڈ کیا ہوا، اگر سچ کے سوا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو. یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا. جب ہم کام کرتے تھے کورٹ میں اس وقت یہ موجود تھا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا. اگر میں سچ نہ کہوں، میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو. اور پھر بعد میں ایک دن میں گیا کورٹ میں، مجھے جانا ہوا تو وہ میں نے پڑھا، اس کی عبارت تبدیل تھی، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں نے کہا وہ بھائی قہر والی باتیں کدھر گئی؟ اس نے کہا جو آتا ہے یہاں پر پورا ہی آتا ہے.
باہر کیا؟ آپ اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب اللہ اکبر کہا تو اس کی کتنی بڑی بڑائی جو ہے، کتنی کبریائی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئی۔ بندے، میرا یہ دعویٰ ہے، بندے کی تمام عمر گزر جائے وہ اللہ کی کبریائی کی انتہا کو نہیں پا سکتا۔ اللہ پہ 72,000 پردوں میں اللہ ہے، 72,000 پردوں میں اللہ ہے۔ میرے شیخ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ جب ہماری تربیت فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے پردے اٹھا لے گا اپنی 63 سالہ زندگی میں؟ آپ جب فرماتے تھے 63 سالہ زندگی فرماتے تھے، ہم نے پوچھا حضور 63 سالہ زندگی کیا مراد ہے؟ کیا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی؟ ایک انسان کی انتہائی زندگی جو ہے وہ میرے نزدیک 63 سال ہے۔ 63 سال سے عمر آپ کی زیادہ ہو گئی تو آپ فرمانا شروع کر دیا کہ بھائی اب میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، مجھے اس سے زیادہ عمر گزارنے کا شوق نہیں، اب میں نے چلے جانا ہے، اب میں نے چلے جانا ہے، 63 سال سے زائد عمر گزارنے کا شوق نہیں۔ پھر آپ فرمایا تھے یہ بونس ہے، مجھے کہنا فائدہ اٹھا لو، دورہ حدیث مکمل کر لو، درس نظامی مکمل کر لو، اس لیے کہ یہ بونس ہے تیرے لیے، مجھ سے سیکھ لو جو سیکھنا ہے، سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ یہ بونس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خنجر کھا کے سلونی سلونی کہنا بھی امت محمدی کے لیے بونس تھا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے وہ سب پوچھو جو علوم نبوت میں ہے، جو نور نبوت میں ہے۔ انا و علی من نور واحد، اس لیے کہ میں اور علی جو ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ میں اور علی جو ہیں وہ ایک ہی نور نبوت سے، ایک ہی نور سے۔ بات کہیں اور جا نکلی، بات ہو رہی تھی اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی۔ تو بھائی بات ایسی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن کسی کے وسیلے سے دیتا ہے۔ پانی، پیاس جو ہے وہ کون بجھاتا ہے؟ پیاس کون بجھاتا ہے؟ جو کہتے ہیں پانی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ غلط جواب ہو جائے گا نا۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ آپ گھبرا گئے، آپ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، آپ کے دو ذہن ہو گئے کہ میں اللہ کہوں کہ پانی کہوں۔ یہی ہماری یہ جو ہمارا یہاں پر آنا ہے، تربیت کرنا ہے، یہ اسی ڈبل مائنڈڈ کو دور کرنا ہے ہم نے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں دو رخی ہے، ہم نے اس کو ایک رخ پہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو ڈبل مائنڈڈ تھے، جو دو رخ ذہن تھے، اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اللہ بھی ہوگا، یہ بت بھی ہے، اللہ بھی ہے، یہ بت بھی ہے۔ اچھا یہ بت ہی دیتا ہے، اللہ اس بت کو دیتا ہے، یہ بت مجھے دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اذہان میں یہ جو شکوک تھے،
دو رخ شکوک تھے، انہیں ایک رخ دے دیا، ایک رخ دے دیا۔ استاد طالب علم میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ تمام علوم موجود ہوتے ہیں، طالب علم کے اندر ان تمام موجود علوم کو استاد ڈسکور کرتا ہے، دریافت کرتا ہے اور اسے ایک رخ دیتا ہے۔ دریا کا پانی ہے، کھلا پانی ہے، اور اس دریا کے پانی کو ایک رخ دے کر ایک ڈیم میں سے گزارا جاتا ہے۔ دو رخا پانی جو ہے وہ ایک رخ پہ ہو گیا۔ جب ایک رخ پہ ہو گیا تو اس پانی میں ایک قوت بن گئی، اتنی بڑی قوت بن گئی کہ اس قوت سے بجلی بنی، اور وہ بجلی ہمارے ہاں جو ہے یہ پنکھے چلا رہی ہے، ہر چیز چلا رہی ہے، موٹریں چلا رہی ہے، بلب جلا رہی ہے، کمکمیں جلا رہی ہے، ٹیوبیں جلا رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، ہر پاسے ہر طرف روشنی ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ پانی کی طاقت۔ پانی کو طاقت یہ کب نصیب ہوئی؟ جب اس کا رخ ایک ہو گیا۔ مسلمان کو ایمان کی طاقت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کا رخ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی بات ایسی ہے، جواب ہے پانی۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی۔ آپ جواب دیں، کھل کے جواب دیں۔ جو بھی آپ سے پوچھے کہ پیاس کون بجھاتا ہے، کہو کہ پانی۔ اور پانی میں یہ پیاس بجھانے کی طاقت جو ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ میرے اللہ نے۔ پانی میں یہ طاقت جو ہے کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ یہ بجلی جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ پانی سے۔ پانی سے پیدا ہو رہی ہے۔ پانی میں بجلی پیدا کرنے کی قوت جو ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ یہ جو آپ نے پنچکی دیکھی کبھی، جو پانی سے چلتی ہے اور آٹا پیستی ہے، جنہوں کراڑ بھی کہندے نے، کراڑ دیکھیا کدی؟ پرانے بابیاں نے کراڑ دیکھیا ہونا۔ پہاڑی علاقے میں آپ بھی ہیں، میاں چنو کے علاقے میں بھی ہیں، بھائی نے تصدیق کر دی۔ تو کیا ہے؟ دانے کون پیستا ہے؟ چکی۔ چکی کو کون چلاتا ہے؟ پانی۔ پانی کی یہ قوت جو ہے یہ کس نے اس کو عطا کی؟ کس نے؟ اللہ نے۔ پانی کو یہ قوت کس نے عطا کی؟ اگر اللہ پانی سے یہ قوت، پیاس بجھانے کی طاقت جو ہے، پیاس بجھانے کی قوت جو ہے یہ چھین لے تو کیا پانی پیاس بجھائے گا؟ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے۔ آگ میں اگر ہاتھ ڈال دیا جائے تو آگ کیا کر دے گی؟ جلا دے گی۔ آگ جلا دے گی۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ آگ کی عادت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ اس نے جلا دینا ہے۔ لیکن اگر اللہ آگ سے یہ قوت، یہ فطرت، یہ طاقت جلانے کی حالت جو ہے یہ اس کو کس نے عطا کی؟ کس نے عطا کی؟ یقین نہیں؟ مل کے بولو۔ جلانے کی آگ کو قوت کس نے عطا کی؟ پانی کو پیاس بجھانے کی قوت کس نے عطا کی؟ آگ کو جلانے کی قوت کس نے عطا کی؟ اگر آگ میں کوئی انسان، کوئی زیرو، کوئی چیز، کوئی لکڑی، کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ جل جائے گی کہ نہیں؟ جلے گی۔ لوہا جو ہے اگر آگ میں داخل کر دیا جائے تو لوہا جلے گا یا نہیں؟ جلے گا، پگھلے گا، اپنی ماہیت تبدیل کرے گا، اپنی حالت تبدیل کرے گا۔ انسان اگر آگ میں داخل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ جل کے کوئلہ ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک انسان اس میں داخل ہوا، اس میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے اس آگ کو جلانے کی بجائے آگ اس پہ گل و گلزار ہو گئی۔ یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے میری آگ، میں نے تجھے جو ہے وہ جلانے کی قوت عطا کر رکھی ہے، لیکن آج میں اللہ تجھے یہ حکم دیتا ہوں، یا نارو کونی
بردن، اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا، آج میں نے تجھ سے وہ جلانے والی قوت جو ہے، جلانے والی جو صلاحیت ہے میں نے تجھ سے چھین لی ہے، اب تو جو ہے وہ گل و گلزار ہے کس پہ؟ میرے ابراہیم پر۔ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ یار ایسے پڑھ لو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ سیدی مرشدی پانی کا کام ڈبو دینا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گر گئے یا گرا دیے گئے، وہاں آپ نے جو ہے وہ کیا ہوا؟ مچھلی نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر کس نے زندہ رکھا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر آکسیجن کا بندوبست کس نے کیا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے باہر نکلنے کا بندوبست کس نے کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی بھوک کا بندوبست کس نے کیا؟ بندے کو بھوک لگتی ہے، بندے کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا طلب کرتا ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ کھانا طلب کرتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ کھانا طلب کرتی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ کی طبیعت نے کھانا طلب نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ بھوک کہاں گئی جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے؟ اللہ نے وہ بھوک حضرت یونس علیہ السلام سے دور کر دی، اللہ نے وہ بھوک حضرت یونس علیہ السلام سے دور کر دی۔ کر دی یا نہیں؟ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ تو میرا شیخ حضرت صابر پیا، میرا شیخ حضرت صابر پیا کلیر میں، کلیر والی سرکار جو ہیں اجودن میں، پاک پتن میں، اپنے شیخ کے دربار پہ، اپنے شیخ کے دربار میں کھانے پہ اگر کھانا 12 سال تک نہ کھائیں تو بھوک کون دور کر سکتا ہے؟ کون دور کرتا ہے؟ کون دور کرتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ نے بھوک دور کی۔ کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا۔ کس نے پلایا؟ اللہ نے پلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کس نے کھلایا مچھلی کے پیٹ میں؟ اللہ نے۔ مچھلی کے پیٹ میں کس نے پلایا؟ اللہ نے۔ مچھلی کے پیٹ میں کس نے زندہ رکھا؟ اللہ نے۔ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کس نے پہنچائی؟ اللہ نے۔ مچھلی کے پیٹ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کس نے نکالی؟ اللہ نے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں تو میرا مصطفیٰ اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ حضور سرکار سیدی پیر ظفر حسین شاہ صاحب، عرس مبارک سرکار سید پیر محمد حسین شاہ صاحب زندہ باد۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں جانے والا زندہ واپس نہیں آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ واپس آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے۔ تو اگر یہ دونوں صاحب نبی جو ہیں زندہ رہے تو مصطفیٰ نبی جو ہیں انہیں موت کیوں کر آ گئی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت طاری ہوئی جب آپ کو قبر اطہر میں اتارا۔ زندگی واپس آتی ہے یا نہیں؟ کیوں آتی ہے؟ زندگی واپس آتی ہے یا نہیں؟ روح واپس آتی ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے کہا کہ حمد ہے اللہ پہ جس نے مٹی کے بت میں اپنی روح داخل کی اور وہ مٹی کا بت جو ہے وہ چلنے لگا، پھرنے لگا، بولنے لگا، سننے لگا، کہنے لگا، دیکھنے لگا، سمجھنے لگا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ کون ہے رحمان؟ رحمان کون ہے؟ نا یہی تو بات کہی جا رہی ہے۔ الرحمن
علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، کتنی بڑی مہربانی کی۔ اللہ تو رحمان اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ اپنی صفاتی نام کو شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں الرحمن، کتنی مہربانی کرنے والا۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، پھر اس سے بڑی مہربانی کی خلق الانسان، پھر اس سے بڑی مہربانی کی وعلمہ البیان، اس کو بیان کی قوت عطا کی۔ بھینسیں جو ہیں، گائیاں جو ہیں، بھینس جو ہیں، زندہ ہیں یا نہیں؟ کیا بول سکتی ہیں؟ بندر جو ہیں زندہ ہیں، کیا ہنس سکتے ہیں؟ کیا ہنس سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہنسنے کا جو خاصہ ہے یہ انسان کے ساتھ ہے۔ وعلمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ تو یہ کس نے عطا کی؟ رحمان نے، اللہ نے۔ تو زندگی جو ہے، یہ زندگی جب اس پہ موت طاری ہو گئی، 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ دی، یا اہل تشیع کے نزدیک 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھ دی، پڑھنے کے بعد قبر میں اتار دیا، قبر کو تلقینیں کرنے کے بعد قبر کو بند کر دیا۔ تلقینیں کرنا سنت ہے، تلقینیں کرنے کے بعد قبر کو بند کر دیا۔ قبر کو بند کرنے کے بعد وہاں سے پیچھے ہٹے تو قبر میں کون داخل ہوگا؟ کون سے؟ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے، حدیث ہے کہ 2 فرشتے داخل ہوں گے جو جن کا نام منکر نکیر ہے، اور وہ کہیں گے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جا۔ اس وقت مردہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ زندہ ہوگا یا مردہ؟ تحریک زندہ میں ہے یا مردہ میں؟ زندہ میں۔ تحریک کس میں ہے؟ زندہ میں۔ تو جب اٹھ کے بیٹھے، اٹھ کے کھڑے بیٹھ کے باتیں کی، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں جو تیری قبر میں موجود ہے؟ تو بھائی اس وقت وہ زندہ تھا یا بے ہوش تھا یا مردہ تھا؟ اگر مردہ تھا تو مردے سے سوال کرنا جو ہے وہ عقل کے منافی بات ہے، ماں براء العقل بات ہے۔ اگر بے ہوش تھا تو بے ہوش آدمی کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زندہ تھا، ہوش میں تھا، تو اس کو زندگی کیسی تھی؟ حسی تھی یا نورانی تھی؟ حسی زندگی تھی، میری اور آپ جیسی۔ تبھی تو اس نے باتیں کی ہیں کہ اللہ ربی، اسلام دینی، کہ قرآن و کتاب اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آج صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس مت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہوا۔ زندہ ہوا یا نہیں؟ زندہ ہوا یا نہیں؟ جنہیں یقین ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ زندہ ہوا؟ زندہ ہوا، بے شک زندہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس منکر نکیر میں یہ جرت تھی کہ وہ آپ سے جا کے حساب پوچھتا؟ لیکن زندگی آئی، زندگی آئی۔ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام زندہ تھے، اگر دھڑکتی ہوئی آگ میں، دھڑکتی بہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، تو میرے مصطفیٰ جو ہیں وہ اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ اختلافی مسائل میں نہیں کرتا، نہ میں کسی کا نام لیتا ہوں، میں تو اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اپنی بات بیان کرتا ہوں۔ نہ ہم فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، نہ ہم فرقہ وارانہ تقریروں میں حصہ لیتے ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ رات مجھے انہوں نے تھانے بلایا اور کہا کہ جناب آپ یہ ایک پرفارما سائن کر دیں۔ میں نے کہا پہلے میں اس کو پڑھ لوں جی۔ انہوں نے کہا پڑھ لیں۔ پڑھا، اس میں لکھا کہ فرقہ وارانہ باتیں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا حضور فرقہ وارانہ باتیں وہ مولوی کرتے ہیں، وہ بندے کرتے ہیں جنہوں نے چند کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں پی ایچ ڈی لیول کا شخص ہوں، ڈاکٹریٹ لیول کا شخص ہوں، میری رجسٹریشن جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس لیول پہ ہم ہیں ہمارے ہاں فرقہ وارانہ باتیں نہیں ہوتی۔
ہمارا یہ 92واں عرصہ ہے، 92 92واں ہندوستان میں گزرا، پاکستان بنے ہوئے 58 سال ہو گئے، 58 برس یہاں پر عرص ہوتے ہوئے گزر گیا، ہم نے آج تک فرقہ وارانہ باتیں نہیں کی، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ درویش یہ کہتا ہے کہ میں خود جو ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا۔ فریدہ جے تو عقل لطیف، حضرت خواجہ مسعود الدین فرید گنج شکر پاک پتن والی سرکار فرماتے ہیں، فریدہ جے تو عقل لطیف کالے لکھنا لیکھ، فریدہ جے تو عقل لطیف کالے لکھنا لیکھ، آنپڑے گریبان میں سر نیواں کر کے ویکھ۔ خود احتسابی کی منزل جو ہے، جب آپ خود احتسابی کی منزل میں پہنچ جائے، آپ کا ضمیر آپ کا احتساب خود کرنا شروع کر دے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو جب ضمیر اس کا آپ کوئی کام کرے، ضمیر اندر سے آواز دے یار یہ کام ٹھیک نہیں، کسی کو 20 روپے دیے میرا کام ذرا جلدی ہو جائے، ضمیر نے اندر سے فوراً آواز دی اے شخص یہ برائبری ہے، یہ رشوت ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اندر نے آواز دی کہ بھائی یہ بات جو ہے رشوت کے ضمن میں ہے، اگر تو آپ نے اس آواز پر کان دھر لیے تو کامیاب ہو گئے، اگر اس کو بھلا دیا تو دنیا میں ناکام ہو گئے۔ فریدہ جے تو عقل لطیف، فریدہ جے تو عقل لطیف کالے لکھنا لیکھ، اپڑے گریبان میں سر نیواں کر کے ویکھ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ خود احتسابی کی اس منزل کو اپنائیں، اس منزل کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنا احتساب خود کر رہے ہیں۔ سانو یہ دیکھنا چاہیے کیا اسی اپنے آپ بل خود نظر کر دے ہیں؟ نہیں، ساڈی اپنے اسی جدوں ویکھتے ہیں دوسرے نوں ویکھتے ہیں۔ بڑی عام مثال میں دیاں گا، جماعت واسطے ایک لائن چ کھڑے ہیں، صف چ کھڑے ہیں، ایک شخص ایک قدم پیچھے کھڑا ہے، وہ کہے گا او بھائی ادھر ہو جا، بھائی تو اگے ہو جا، صف سدھی ہو جائے۔ خود وہ ایک قدم نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، خود کو اس نے نہیں دیکھا کہ میں صف کے اندر ہوں یا صف کے باہر ہوں، دوسروں کو اس نے کہا کہ میرے مطابق ہو جاؤ۔ یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ صحابہ کرام میں جو خاص بات تھی، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ باج الکریم، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر خطاب، دیگر جو صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھے، سب نے خود کو اس پیٹرن میں ڈالا کہ ہم نے اس سانچے میں اپنی ذات کو ڈالنا ہے، نہ کہ اس سانچے کو اپنی ذات میں ڈالنا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے اب دین کے ساتھ کہ دین کو ہم نے اپنی ذات میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ اسی کہنے نہیں مینو نہ واق کرو، دین نو میرے ورگا کر دو۔ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ ہمیں خود کو بدلنا چاہیے۔ جدو ساڈیاں زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق ہو جانگیاں، انشاءاللہ تعالی وہی قرون اولا دا دور جڑا ہے، وہی پہلے زمانے دا دور جڑا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے گھوڑے جیہوں کا پانی پیتے ہیں، کبھی سیہوں کا پانی پیتے ہیں، کبھی دریائے ڈینوب کا پانی پیتے ہیں فرانس میں، کبھی ماوراء النہر کے دریاؤں جیہوں اور سیہوں کا پانی پیتے ہیں، کبھی فرات کا پانی پیتے ہیں، کبھی جناب ایران میں گھس جاتے ہیں، کبھی بر صغیر میں سندھ میں آ جاتے ہیں۔ وہ کون سی قوت ہے ان کے ہاتھوں میں؟ ان کے دلوں میں کون سی قوت ہے؟ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں بات ایک اس پلیٹ فارم سے بڑے کھلے عام طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام پیار کے زور سے پھیلا۔
تلوار اور چیز ہے، پیار اور چیز ہے، تلوار اور چیز ہے، پیار اور چیز ہے، شمشیر اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ جس وقت اللہ کے ولی جو ہیں اس سرزمین میں آتے ہیں بر صغیر میں، محمد بن قاسم تو زیادہ زیادہ فتح کرتے ہوئے سندھ تک پہنچے۔ ارے بھائی وہ آگے کے علاقے جو ہیں، راجستھان کا علاقہ کس نے فتح کیا؟ ہندوستان میں دہلی کو کس نے فتح کیا؟ اور دہلی سے نیچے جو ہے راس کماری تک کس نے فتح کیا؟ کشمیر کو کس نے فتح کیا؟ یہ اللہ کے ولی جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بسے ہوئے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بھرے ہوئے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ان جگہوں میں آئے، اور انہوں نے اس بات میں قطعاً کوئی بات نہیں کی کہ یہ دین جو ہے، یہ آنے والا جو ہے یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے، بلکہ انہوں نے سب کو اپنے سینے لگایا۔ اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ اجمیر میں ہے کہ اجمیر شریف میں جتنے ہندو آتے ہیں اتنے مسلمان نہیں وہاں جاتے۔ ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی سب قومیں جو ہیں، بدھ مت، جین مت، سب جو ہیں اجمیر میں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ بلکہ ایک انگریز نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اجمیر میں ایک قبر ہے، اجمیر میں ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کرتی ہے۔ بظاہر تو یہاں پر حکومت جو ہے انگریزوں کی ہے، لیکن اجمیر میں ایک قبر ایسی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کرتی ہے۔ تو اللہ نے کس کو قوت بخشی؟ یہ قوت کس نے بخشی؟ یہ طاقت کس نے بخشی؟ یقین نہیں ہے۔ اجمیر میں بیٹھ کر پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کی طاقت کس نے بخشی؟ لدر میں بیٹھ کر پیر محمد حسین شاہ کو اپنے مریدوں کے دلوں پر حکومت کرنے کی طاقت کس نے بخشی؟ پیر سید دلشاد حسین شاہ کو لدر شریف میں بیٹھ کر اپنے مریدوں کے دل پر حکومت کرنے کی طاقت کس نے بخشی؟ اللہ نے۔ بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ، پیر سید محمد حسین شاہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں، جاب منڈا ہوسی لڑکا ہوئے گا، لڑکا ہوگا، لڑکا ہوتا ہے۔ یہ قوت کس نے بخشی؟ لڑکے کون دیتا ہے؟ لڑکیاں کون دیتا ہے؟ لیکن بابا پیر دلشاد صاحب اگر اپنی زبان سے کہہ دیں کہ جا تیرے بیٹا ہوگا، اور پھر اس کے وہ بیٹا ہو، یہ قوت کس نے بخشی؟ یہ قوت کس نے بخشی؟ اللہ نے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، پیاس بجھانے کی قوت کس نے بخشی؟ آگ جلاتی ہے، جلانے کی قوت کس نے بخشی؟ پیر دلشاد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا تیرے بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہو جاتا ہے، یہ قوت کس نے بخشی؟ میں گیا وہاں پر سانگڑ میں، بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب بڑے عرصے بعد وہاں پر گئے، تو لوگ کہنے لگے منڈے والا پیر آ گیا، پیر آ گیا، منڈے والا پیر آ گیا، منڈے والا پیر آ گیا، منڈے والا پیر آ گیا۔ تو یہ لڑکے ہو جانے کی قوت کس نے بخشی؟ مل کے بولنے، کس نے بخشی؟ کس نے بخشی؟ یہ قوت کس نے بخشی؟ اللہ نے۔ کس کو بخشی؟ اپنے ولیوں کو۔ گفتہ اللہ بود۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود، گر از حلقوں میں، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اس کا بولنا جو ہے، اس کا کہنا جو ہے، اللہ کے بندے کا جو کہنا ہے وہ اللہ کا کہنا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کار کشاؤ، کار سازو، کار آفرین۔ تو قوت کس نے دی؟ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ میں آپ کے دلوں کو ایک رخ دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو قوت ہے لڑکے دینے کی، یہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ کہ یہ اپنی زبان سے کہہ دے، اس کو کہتے ہیں سیف الزبان ہونا، زبان کا تلوار کی طرح سے ہونا۔ جا ایسا ہی ہوگا۔ حضرت خواجہ اجمیری اگر فرماتے ہیں من ترارا
من ترا سلطانان مسلم سپردم، میں تجھے مسلمانوں کے سرداروں کے سپرد کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے سردار جو ہیں وہ رائے پتھورا کو فتح کرتے ہیں، پرتھوی راج رائے پتھورا اجمیر کے بادشاہ کو مسلمان بادشاہ فتح کرتے ہیں۔ کس کی زبان سے نکلا؟ کس کی زبان سے نکلا؟ اللہ کے بندے کی زبان سے، اللہ کے ولی کی زبان سے۔ حضرت عمر علیہ السلام اگر منبر پر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھاتے ہوئے ساریہ کو کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، تو یہ الجبل ساریہ کو کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت ملا علی قاری فقہ اکبر کی شرح میں لکھتے ہیں کرامات اولیاء حق، کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامات جو ہے وہ حق ہوتی ہیں۔ اسی بات کو لے کر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے ساریہ کے لشکر کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ انقریب گھیرے میں آنے والے ہیں، اور کہا کہ یا ساریہ الجبل الجبل الجبل۔ تو آج کوئی بندہ یہ کہے کہ دیوار کے پار کسی کو پتہ نہیں، اس کو خود پتہ نہیں، ایسے لوگ جو ہیں قابل معافی ہیں، ان کی باتوں پہ غور نہ کیا کریں، اپنے دلوں کو ایک رخ دے کہ میرے شیخ جو ہیں جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جا منڈا ہو سی تے منڈا ہی ہو سی، خیر ہو سی تے انشاءاللہ خیر ہو سی، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، دائیں خیر بائیں خیر، آگے خیر پیچھے خیر، اوپر خیر نیچے خیر، اندر خیر باہر خیر، الغرض خیر ہی خیر ہو، خیر ہی خیر ہو۔ اللہ کا ولی اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ تو انہی کلمات پر چونکہ وقت کم ہے اور کافی میں نے زیادہ وقت دے لیا تو جمعہ پڑھنا میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، تو انشاءاللہ کسی اور موضوع پر کسی اور موقع پر اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دلوں کو یک رخی عطا فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ڈبل مائنڈڈ شخص جو ہے، ملٹی مائنڈڈ شخص جو ہے، ماسٹر آف آل ٹریڈ از جیک آف آل ٹریڈ از ماسٹر آف نن، the jack of all trade is the master of none۔ تمام کاموں کا جو ہے ماسٹر جو بندہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس لیے اپنے دلوں کو، اپنے اذہان کو، دل اور دماغ دونوں کو ایک رخ دے۔ جب ایک رخ ملے گا، وہ رخ کون سا ہے؟ لدر شریف کی طرف، اپنے شیخ کی طرف۔ مجھے جو حاصل ہوگا وہ اپنی شیخ سے حاصل ہوگا۔ اگر مجھے تو نے کچھ دیا ہے تو وہ میرے شیخ کی وجہ سے ہے، اگر مجھے کچھ حاصل ہوا ہے میرے شیخ کی وجہ سے ہے، اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میرے شیخ کی کرم نوازی ہے، اگر میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرے شیخ کی کرم نوازی ہے۔ من آنم کہ من دانم، میں جو ہوں میں خود کو جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن اگر میں یہاں پر ہوں اور میں کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ میرے شیخ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دلوں کو یک رخی، آپ کے اذہان کو، آپ کے قلوب کو یک رخی عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے یک رخی قائم رہے، قبر میں یہ یک رخی قائم رہے، اور جب آخرت میں اٹھے تو یہ یک رخی جو ہے وہ قائم رہے۔ جب پتا ہو کہ یہ اور کوئی اور بھی آ سکتا ہے قبر میں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے قبر میں، تو پھر وہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو پھر کیا کہو گے؟ پتہ نہیں کون ہے، میں تو سنیا وہ تو اپنی قبر چ فوت ہوئے نے۔ دیکھو نا بات کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ مجھے تو میرے عالم نے یہ بتایا کہ وہ اپنی قبر سے باہر نہیں آ سکتے، یہ کون آ گیا؟ لا علم، میں نہیں جانتا، بس بندہ پکڑا گیا۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، یاراں مینوں آن ڈرایا رات
قبر دی کالی میں سنیا تھے اونے آنا جد موڈے کملی کالی کہتے ہیں نا میاں محمد صوفی مندے کہ جینا دل اندر عشق نہیں سمایا جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس تھی اچے عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے